اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید تو ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولاد کو، ازواج کو قرآن سے جوڑ دے اور اس کے ذریعے ہمیں جنت تک لے جائے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہم سورہ الدخان کا آغاز کریں گے۔ اور یہ جو ہے مکی سورہ ہے اور ہم چھوٹی سی صورت ہے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ حامیم سے اس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ وا قسم ہے، واو قسمیہ اوتھ والی، اس کی خاص نشانی ہوتی ہے کہ اس کے بعد والی چیز مجرور حالت میں ہوتی ہے، جیسے زیر دکھ رہا ہے آپ کو، تو والکتاب اور قسم ہے کتاب، اور المبین واضح، واضح جو ہے اسی کی صفت ہے تو یہ بھی مجرور حالت میں، والکتاب المبین قسم ہے واضح کتاب کی، جس سے ہم کہتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، تو اس میں بھی اسی طرح جو قسمیہ واو ہوتی ہے۔ انا بے شک ہم انزلناہ نازل کیا ہم نے ہو اسے فی لیلتن ایک رات میں مبارکتن برکت والی۔ یہ لیلہ جو ہے اسی کی صفت ہے مبارکہ، تبھی دونوں میں گولتا ہے آگے کیونکہ پھر اسی لحاظ سے مبارکتن برکت والی۔ انا بے شک ہم کننا ہیں ہم منذرین ڈرانے والے۔ منذر نون میم پہ پیش جب ہو اور اینا اونا آخر میں ہوتا ہے ٹرانسلیشن والے کر کے کرتے ہیں، اور نون دال را روٹ ورڈ منذر یعنی کہ انذار کرنے والا، وارن کرنے والا، منذرین ہم ہیں وارن کرنے والے، فیہا اس میں۔ اب یہ مؤنث کا صیغہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ لیل کی طرف۔ جس بھی چیز میں آخر میں آپ کو گولتا دکھ رہی ہو، جیسے یہاں پہ گولتا دکھ رہی ہے، وہ عربی میں مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کو، تو اسی لیے فیہا اس رات میں یفرق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یا پہ پیش تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو یہ کلیئر گیو اوے ہے کہ یہ مضارع مجہول ہے۔ پیسو کا سائن ہم بنا دیتے ہیں تاکہ اس کی ٹرانسلیشن کا ہمیں پتہ چلے کہ اس کو یاد کرنا ہے، ہمیں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اچھا، فارا قاف روٹ ورڈ قرآن میں ڈفرینٹ معنی میں ہر جگہ لیکن فیصلے کے میننگ میں اس طرح یہ صرف یہیں پہ آپ کو دکھے گا۔ واقعی فرق کرنا، فرقان، کرائٹیریا، صحیح غلط کو الگ کرنے والے، اس طرح فرق کے لحاظ سے، تفرق کے لحاظ سے فارا قاف روٹ ورڈ دکھتا ہے، لیکن فیصلے کے لحاظ سے صرف یہیں پہ دکھ رہا ہے۔ اور اس میں بھی فیصلے میں بھی اگر ہم اس کی انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں تو اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کو لکھے گا از میڈ ڈسٹنکٹ، کہ وہ جس طرح بالکل ڈسٹنکٹ کر دیا جاتا ہے ہر فیصلہ، تو اس میننگ میں بھی دکھتا ہے۔ تو یہاں آپ کو اس کو میمورائز کرنا پڑے گا، یہ میننگ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ ایک تو پیسو ہے، مجہول ہے، تو ٹرانسلیشن فیصلہ کیا جاتا ہے کر کے کیا جا رہا ہے، اور فیصلے کے ساتھ تعلق بھی ہے، تو اس کو یاد کرنا ہوگا آپ کو۔ فیہا یفرقو اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے، کلو ہر ایوری امر کام، حکیم محکم کا۔ حکیم کی میننگ کہیں آپ کو حکمت سے لبریز بھی ملے گا، کہیں محکم مضبوط بھی ملے گا، تو سب اس کے صحیح روٹ ورڈ حاکافمی میں سے محکم یعنی کہ مضبوط کی میننگ بھی آتے ہیں اور حکمت سے لبریز کے بھی آتے ہیں۔ امرن ایک حکم کا، من عندنا ہمارے پاس سے۔ امر کی ٹرانسلیشن کام بھی ہوتی ہے، امر کی ٹرانسلیشن حکم بھی ہوتی ہے، اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ وہ جو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یا ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ امرن ایک حکم کا، من عندنا ہمارے پاس سے، انا کننا بے شک ہم تھے ہم مرسلین بھیجنے والے۔ جس طرح منذرین ہے اسی وزن پہ مرسلین، تو مرسلین میں بھی بھیجنے والے، سینڈر کے میننگ میں آتا ہے۔ جس طرح یہ ڈرانے والے تھے، یہ بھیجنے والے، سینڈر، یہ وارنر۔ آپ نے اس میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا جو یاسین والقرآن الحکیم، انکا لمن المرسلین، اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مرسلین کا ہے، سین پہ زبر ہے، اس کے ڈفرنٹ میننگ ہوتے ہیں، سین پہ زیر کے سے سینڈر۔ رحمتن بطور رحمت من ربک آپ کے رب کی طرف سے، انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب علم والا۔ رب السماوات والارض رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما اور جو بینہما درمیان ہے ان دونوں کے، ان کنتم موقنین ان اگر کنتم ہو تم موقنین یقین کرنے والے،
اگین سارے مین پہ پیش اور اینا اونا آخر میں آ رہا ہے، ٹرانسلیشن والے کر کے آ رہے ہیں. یقین کا روٹ ورڈ موقنین کا روٹ ورڈ یا قاف نون، یقین سے یاد رکھیں وہی روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی. یحیی وہ زندہ کرتا ہے، حیات روٹ ورڈ ہا یا سے. ویمیت اور وہ موت دیتا ہے، میم واو تا موت والا روٹ ورڈ ہے اس کا. ربکم رب تمہارا، وربو اور رب آبائکم تمہارے آباء و اجداد کا، الاولین جو پہلے تھے فارمر. بلکہ ہم وہ فی شکن شک میں، یلعبون وہ کھیل رہے ہیں. لام عین با پلینگ کے لیے آتا ہے، یلعبون وہ کھیل رہے ہیں. فرتقب پس انتظار کیجئے. را قاف با روٹ ورڈ جب یہ تا بیچ میں آتا ہے، جیسے اس میں تا بیچ میں ہے، یہ باب کی تا ہوتی ہے کیونکہ روٹ ورڈ ہے را قاف با. اور جب یہ اس باب میں آتا ہے را قاف با روٹ ورڈ 4 دفعہ قرآن میں نظر آتا ہے، اس 5 دفعہ، تو اس کی میننگ ہوتا ہے واچ کرنا. فرتقب پس انتظار کیجئے، پس واچ کیجئے کہ دیکھیے انتظار کرتے رہے، واچ کرتے رہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو اس میننگ میں جیسے یہاں پہ ہے فعل امر فرتقب پس انتظار کیجئے. اسی طرح اس کو دیکھتے ہیں ہم، یہ سورہ الدخان کی آیت میں 59 میں بھی اب ہم اس کو دیکھیں گے. فرتقب پس انتظار کیجئے، انہم بے شک وہ، مرتقبون وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، وہ بھی منتظر ہیں. تو اس کا فعل امر ہے اور یہ اسی کا مین پہ پیش اور اونا ان آخر میں انتظار کرنے والے ہیں، یہ اسم آ گیا. تو 3 دفعہ تو آپ نے دیکھ لیا اس کو، اور ایک سمجھے 2 دفعہ اور ہے. ایک دفعہ سورہ قمر کی آیت نمبر 27 دیکھ لیتے ہیں. یہ ہم پڑھتے ہیں کہ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، جو ان کے لیے بھیجی تھی سمود کے لیے ناقہ اونٹنی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرتقبہم پس انتظار کرو ان کا، یعنی ان کے بارے میں انتظار کرو. تو اس طرح واچ کے میننگ میں نظر آتا ہے. بس انتظار کیجئے یوما جس دن تأتی آئے گا. تأتی حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے، اور آتا یأتی کا مطلب ہوتا ہے ٹو کم آنا، اور یہ تا جو ہے مؤنث کی ہے اور اس کا تعلق جو ہے اس سما سے ہے، کیونکہ آسمان اور زمین دونوں عربی میں مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو تأتی آئے گا، اب یہ تا کی ضمیر سما کی طرف جا رہی ہے، آئے گا کون؟ آسمان. بدخان ساتھ دھوئیں کے، بی ٹرانسلیشن ساتھ ہو گئی. دخان قرآن میں دال خانون روٹ ورڈ 2 دفعہ آئے ہیں، ایک دفعہ دخان یہی سورہ دخان میں، اور ایک دفعہ یہ ہم سورہ فصلت میں پڑھتے ہیں. سورہ فصلت کی آیت نمبر 10 میں ثم استوى الى السماء، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، واہیا اور وہ دخان دھواں تھا. تو دخان 2 دفعہ آیا ہے دھواں کے لیے، اور ہمارے دھواں سے دخان کی طرح ملتا جلتا بھی ہے. دخان مبین کھلے کلیئر. یغش الناس وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو. وہ کیا مطلب؟ وہی جو کنٹینیو ہو رہا ہے، اسی لیے ٹرانسلیشن میں دخان کے بارے میں یہ کہ یغشا جو ڈھانپ لے گا، الناس لوگوں کو، ہاذا یہ ہے، عذاب عذاب علیم دردناک. ربنا اے ہمارے رب، اکشف ہٹا دے. جب ہم ملا کے پڑھیں گے ہم پڑھتے ہیں ربنا اکشف، لیکن جب ہم اس کو بریک کریں گے تو ہم کہیں گے ربنا اے ہمارے رب. حمزہ پہ حرکت لگاتے ہیں اکارڈنگ ٹو 3rd لیٹر. یہاں پہ زبر یہاں زیر ہو تو یہاں پہ ہم زیر لگا کے پڑھتے ہیں. ہم پڑھیں گے اکشف فعل امر ہے، ہٹا دے. کاف شین فا روٹ ورڈ، کشف کا مطلب ہوتا ہے ریموو کرنا، ریویل کرنا. اور جو اسپیشلی آپ کشف عن پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہٹانا، ریموو کرنا، یہ نظر آتا ہے قرآن میں اور جگہ بھی. اکشف ہٹا دے، عن نہ ہم سے. تو اس کے بعد عن بھی دکھ رہا ہے آپ کو، اور ایک ان کی نون ہے اور ایک نون ہے ہم کی. انا ہم سے، اکشف عنا ہٹا دے ہم سے، العذاب عذاب کو، انا بے شک ہم مؤمنون ایمان لانے والے ہیں. بہت دفعہ صیغہ نظر آ رہا ہے اور یہ والے کا جو آئے گی ٹرانسلیشن، اس کا بھی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اور جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے. جیسے کہ ہم سورہ زخرف کی آیت نمبر 50 میں ہم نے دیکھا فلما پھر جب کشفنا ہٹا دیا ہم نے، دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب کو. تو اس میں عذاب ہٹانے یعنی ہٹانے کی میننگ نے کشفنا پھر عن. اور اسی میں آگے آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کے لیے کس کس لحاظ سے صفت بھی نظر آئے گی. دیکھتے ہیں انا کہاں سے ہے، فرام ویئر، لہم ان کے لیے، الذکر نصیحت، وقد حالانکہ تحقیق جاءہم آ چکا ان کے پاس، رسول ایک رسول، مبین واضح کرنے والا،
جب رسول نارملی آپ دیکھیں اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے کھلم کھلا، مگر وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اب رسول کے ساتھ جب یہ رسول کی صفت آئے گی مبین تو ایک رسول کھلم کھلا یہ ٹرانسلیشن میک سینس نہیں کرے گی، تو اسی لیے ایک رسول اور مبین واضح کرنے والا، کیونکہ بیان بیان سے بھی ہے نا یہ روٹ ورڈ، تو کلیئر کرنے والا، واضح کرنے والا. تو ثم پھر تولوا وہ منہ موڑ گئے، وہ لام یا روٹ ورڈ عن ہوں اس سے، وقالو اور انہوں نے کہا معلم سکھایا پڑھایا. اچھا یہ لفظ قرآن میں صرف ایک ہی دفعہ ہے، عین لام میم تو بہت دفعہ ہے لیکن معلم اس دیکھیں ایک ہوتا ہے معلم ایک ہوتا ہے معلم، تو قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے معلم اور معلم ہے ہی نہیں، مگر اردو میں ہمیں پتہ ہے معلم کسے کہتے ہیں، ٹیچر کو جو سکھانے والا ہوتا ہے، اور معلم کون جس کو سکھایا گیا ہو، تو معلم سکھانے والا ڈور، اور معلم جس کو سکھایا گیا مفعول کا مفعول جیسے اس ٹیکسٹ میں، تو سکھایا پڑھایا کہ کسی نے اس کو سکھایا پڑھایا ہوا ہے. تو اسی لیے ٹرانسلیشن یہ اس طرح ایک ہی جگہ کا معلم دکھے گا قرآن میں. مجنون دیوانہ ہے، مجنون کا روٹ ورڈ جیم نون نون، مجنون میں یہ اون جو ہے پلورل کا نہیں ہے بلکہ یہ مفعول کا وزن ہے، مفعول مجنون. تو یہ اس کی ٹرانسلیشن دیوانہ ہے. انا بے شک ہم کاشفو ہٹانے والے ہیں. اچھا کاشف جو ہے یہ وہی کشف نام میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہٹانے کے میننگ تھے، تو وہی اسی کا یہ اسم بن گیا. وہاں پہ کشفنا فعل تھا، فعل ماضی، اور کاشف جو ہے یہ ڈوئر ہے جیسے فاعل کا وزن کاشف فاعل، اور اس لیے ٹرانسلیشن والا کر کے کرتے ہیں. اس میں یہ کاشفو ہے تو اس کا مطلب یہ پلورل کی ٹرانسلیشن ہے، تو اسی لیے ہم نے کہا یعنی کہ ویسے اللہ تعالیٰ کے لیے تو ویسے بھی ریسپیکٹ میں کہتے ہیں، ویسے یہ پلورل بھی ہے. انا بے شک ہم کاشف العذاب ہٹانے والے ہیں عذاب کو. قرآن میں واؤس کے ساتھ ایک دفعہ ہے، ویسے ہم اس طرح کی آیت میں بھی دیکھتے ہیں نا 2 دفعہ اور کاشف نظر آتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف آئے تو کوئی نہیں فلا کاشف له، تو نہیں کوئی دور کرنے والا اس کو، تو نہیں کوئی دور کرنے والا ہٹانے والا نہیں ہے اس کو. تو فاعل کے وزن پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. انا کاشف العذاب بے شک ہم ہٹانے والے عذاب کو قلیلاً تھوڑی دیر کے لیے. انکم بے شک تم عائدون لوٹنے والے ہو. اچھا عائدون یہ بھی قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، لیکن روٹ ورڈ اس کا بھی کافی دفعہ آتا ہے عین واو دال. عین واو دال کا روٹ ورڈ آدا یعودو، یہ جب بھی آتا ہے ٹو ریٹرن کے میننگ میں آتا ہے، ریٹرن لوٹنے کے میننگ میں. عائدون کر کے تو ایک ہی دفعہ ہے، لیکن اور یہ بھی عائد فاعل کا وزن ہے، جیسے کاشف فاعل کا وزن ہے، عائد فاعل کا وزن ہے. ٹرانسلیشن والے کر کے ہی کریں گے. ہم اس کی ایگزامپل میں دیکھتے ہیں. آیت سورہ آراف ہے اس کی 88-89 میں، یہاں پہ ہے، یہاں پہ دیکھیں او یا لتعودن، البتہ تم ضرور پلٹو گے. تو اس میں عود یہ عین واو دال روٹ ورڈ پلٹنے کے لیے لوٹنے کے لیے آ رہا ہے ایک دفعہ. اور پھر نیچے والی آیت میں 89 میں بھی دکھے گا آپ کو، انہوں نے کہا کہ ان ادنا، ان اگر ادنا ہم پلٹے تمہاری ملت میں، اور اس کے بعد تو پھر اس کے بعد دوبارہ ان کے نعودو ہم پلٹے. تو یہ آدھا یا اودو کر کے آپ قرآن میں کافی دفعہ دیکھتے ہیں اس کو، مگر عائدون پلٹنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں. یہاں پہ یوم جس دن نبتشو ہم پکڑیں گے. بات شاہ روٹ ورڈ نون پہلے آ رہا ہے تو مضارع کا صیغہ ہے، یہ فعل ہے. ہم پکڑیں گے البتشتا پکڑ، الکبرا بہت بڑی. تو یہ بات شاہ پکڑ کے لیے آتا ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں فعل کی طرح. سورہ الشعراء آیت نمبر 130 میں ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب پکڑتے ہو تم، بطشتم پکڑتے ہو تم. بطش بیسیکلی سختی سے پکڑ کو کہتے ہیں، گرفت کرنا، تھوڑا سا اس طرح کی پکڑ ہوتی ہے، تو اسی لیے تم پکڑتے ہو سختی سے. بطشتم تم پکڑتے ہو جبارین سرکش ہو کے. اور اس کے علاوہ ہم اس آیت کو تو ہم پتہ ہی ہمیں ان بطش ربک لشدید، بے شک یقیناً پکڑ تیرے رب کی بہت شدید. اللہ تعالی ہمیں پکڑ سے بچائے. انا بے شک ہم منتقمون انتقام لینے والے ہیں. پھر میم پہ پیش ہے، ٹرانسلیشن آپ دیکھنے والے کر کے ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، فتنہ آزمایا ہم نے. فتنہ میں ایک روٹ ورڈ، ایک نون جو ہے روٹ ورڈ کی ہے فاتح نون، اور ایک روٹ ورڈ ہے ہم کی. فتنہ آزمایا ہم نے،
قبلہم ان سے پہلے قوم فرعون کو وجاءہم اور آیا ان کے پاس رسول کریم معزز. آیت نمبر 18 ان یہ کہ ادو حوالے کر دو. اچھا ادو کا روٹ ورڈ ہے حمزہ دال یا. قرآن میں حمزہ دال یا کا روٹ ورڈ جب آیا ہے ادا کرنے کے لیے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا ادا کر دو، پیمنٹ ادا کر دو، ادا کرنے کے لیے آیا ہے. اور وہ بھی جب ہم ادا کرتے ہیں تو حوالے ہی کر دیتے ہیں، ڈیلیور کر دیتے ہیں. جیسے کہ دیکھتے ہیں اس کو سورہ النساء کی آیت نمبر 58 ہے. اس میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں ان کے تو ادو کہ تم ادا کر دو امانتیں، تو ان کے تو سپرد کر دو، ادا کر دو. تو یہ سپرد کرنے کے لیے، اور بیسیکلی جب یہ قرآن میں 3-4 دفعہ استعمال ہوا ہے اس کے علاوہ، وہ امانت کو ادا کرنے کے لیے، سپرد کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک، لیکن یہ یہاں پہ انسانوں کو لیے یوز ہوا ہے کہ انسانوں کو میرے حوالے کر دو، سپرد کر دو، وہی میننگ ہے. مگر ادا کرنا تو ہمارے اردو میں سمجھ آتا ہے نا، ادا کرنا. لیکن یہاں پہ انسانوں کے لیے کہ ان ادو حوالے کر دو، سپرد کر دو الیہ میری طرف. تو اسے یاد کرنے کے لیے سپرد کر دو کہا ہے میں نے، لیکن حوالے کر دو، ڈیلیور کر دو مجھے الیہ میری طرف. اچھا ادو جو ہے فعل امر ہے، جسے آپ پلورل کو کہہ رہے ہو کہ میرے، ان کو کہہ رہے فرعون کو کہہ رہے کہ حوالے کر دو الیہ میری طرف عباد اللہ بندوں کو اللہ کے. انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول ایک رسول ہوں، امین امانت دار. رسول کی کتنی ساری آ رہی ہے نا صفت، پہلے رسول مبین، پھر رسول کریم، پھر رسول امین. اور یہاں پہ امین کی ٹرانسلیشن امانت دار. وَأَن اور یہ کہ لا تعلو نہ تم سرکشی کرو. اچھا عین لام واو کا روٹ ورڈ جیسے ہے، اس سے جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، بلند ہونے کے میننگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ، ایسے اللہ اعلیٰ. لیکن جب یہی روٹ ورڈ اگر جب انسانوں کی طرف اس کی نسبت آتی ہے تو اس کا مطلب تم بڑا بننا چاہنا، سرکشی کرنا. تو اس کو جب فعل کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو جب یہ انسانوں کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو وہ ایک ناپسندیدہ عمل ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کہ نہ تم سرکشی کرو اللہ کے مقابلے پہ. یہاں پہ یہ یاد رکھیں اللہ کے مقابلے پہ کی ٹرانسلیشن کی جائے گی کہ اس سے سرکشی نہ کرو. اس سے آلموسٹ ایسی ہی آیت ایک اور دفعہ ہم دیکھتے ہیں سورہ النمل میں آیت نمبر 31 میں، اللہ کے نہ تعلو کہ نہ تعلو سرکشی کرو. تو اس میں بھی یہی تھا کہ اور علیہ اعلیٰ تھا اس کے بعد بھی. تو اس کا کیا مطلب تھا؟ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو، کیونکہ تعلو اور پھر اعلیٰ، علیہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. تو یہ آلموسٹ ایسی آیت ہے، ٹرانسلیشن یاد کرنے کے لیے آسان رہتی ہے دیکھنا. پھر ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں جیسے سورہ قصص کی آیت نمبر 4 ہے، اور بلکہ نیچے بھی ابھی آپ کو میں ایک آیت دکھاؤں گی. اس میں ہے ان فرعون بے شک فرعون علا اس نے تکبر کیا، اس نے سرکشی کی تھی زمین میں. تو علا جو ہے جب انسانوں کی طرف نسبت ہے تو وہ بری خصلت ہے سرکشی کرنا. اور آپ اس میں بھی دیکھیں جو ہم جس پیج پہ ہیں اس میں اگر آپ نیچے دیکھیں آپ کو عالین نظر آئے گا فرعون کے لیے، من فرعون انہ کان عالین. تو اس کی ٹرانسلیشن عالین کی کیا ہے؟ سرکش. تو اسی سے آپ اس کی ٹرانسلیشن ابھی لکھ لیجئے نیچے آیت نمبر 31 میں کہ سرکش کے میننگ آ رہے ہیں. انی بے شک میں آتی کم لایا ہوں میں تمہارے پاس. حمزہ تھا یا روٹ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو کم، لیکن اس کے بعد بی آ رہا ہو جیسے یہاں پہ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ. تو آتی لایا ہوں کم تمہارے پاس بسلطان دلیل مبین واضح. وانی اور بے شک میں اذتو پناہ لے چکا ہوں. عین و زال روٹ ورڈ آزا یعوذ، ہم اعوذ باللہ تو پڑھتے ہیں، اس کا تو ہمیں ٹرانسلیشن اچھے سے آتا ہے، مگر آزا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے. تو اسی سے بنا اذتو پناہ لی میں نے، پناہ لے چکا میں، بی ربی اپنے رب کی. جس کی پناہ لی جاتی ہے اس کے ساتھ بی آتا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو یہ بی کا مطلب کس کی پناہ. وانی اور بے شک میں اعوذ پناہ لے چکا ہوں میں
بربی اپنے رب کی، یہ یا جو ہے اس کی ٹرانسلیشن اپنے، و ربکم اور تمہارے رب کی، ان کے ترجمونی کہ تم سنسار کرو مجھے. راجی میم رجم، رجم سنسار کرنے کو کہتے ہیں، سٹون سے جو وہ کرتے ہیں، اور تا پہلے او بعد میں تم جمع کا صیغہ، تم سب سنسار کرو. اور نی اٹیچ پروناؤن ہے، اصل میں آگے یا بھی تھی، تو جب یا کسی وجہ سے گر گئی اور اب خالی نون پہ زیر بتا رہا ہے کہ یہاں پہ اس کی میننگ ہے مجھے، کہ نہ ان کے ترجمون تم سنسار کرو مجھے. یہاں پہ ہم آلموسٹ ایسی ہی ایک دفعہ اور قرآن میں نظر آتا ہے اذتو، اس کو دیکھ لیتے ہیں. سورہ غافر مومن کی آیت نمبر 27 ہے، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی بے شک میں اذتو میں پناہ چاہتا ہوں بربی اپنے رب کی، و ربکم اور تمہارے رب کی. تو یہاں پہ بھی ہم اسی طرح دیکھ رہے تھے اس میں. اور یہاں پہ ایک اور دفعہ یہ دیکھ لیجئے سورہ کہف کی آیت نمبر 20، اس میں بھی ہے انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، یرجموکم یا پہلے او بعد میں، وہ جمع کا صیغہ وہ رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، اور کم تمہیں. تو یہاں پہ بھی اس طرح یوز ہو رہا ہے. آیت نمبر 21 وَإِنْ اور اگر لم نہیں تؤمنو تم ایمان لاتے لی مجھ پر، فَأْتَزِلُونِی اس میں بھی دو چیزیں آ گئی. تو فَأْتَزِلُو فعل امر ہے، فَأْتَزِلُو تو الگ ہو جاؤ، اور اٹیچ پروناؤن ہے نی مجھ سے. جب ہم جاب سے معزول کرنا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، وہ معزول کر دیے گئے عہدے سے، تو کیا ہوتا ہے وہ الگ کر دیے جاتے ہیں، فائر کر دیے جاتے ہیں عہدے سے، یا الگ معزول ہونا اردو میں بھی لفظ یوز ہوتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں بھی سورہ کہف میں ایسی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 16 وَإِذْ اور اگر اور جب اعتزلتموہم چھوڑ دیا تم نے ان کو، الگ ہو گئے ان سے تم. تو اس میں بھی وہی انداز ہے. اور سورہ کہف کی اگزامپل اس لیے زیادہ اچھی ہے کہ ہم زیادہ ہر جمعے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے وَإِذْ اعتزلتموہم جب چھوڑ دیا تم نے ان کو. ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں سورہ مریم میں، سورہ مریم کی آیت نمبر 48 میں اور 49 میں حضرت ابراہیم نے کہا تھا وَآتَزِلُکُمْ اور میں چھوڑتا ہوں آپ تم لوگوں کو، تم کو. تو اور پھر نیچے بھی تھا اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا پھر جب آتَزَلَہُم جدا ہوا ان سے، الگ ہوا ان سے. تو اعتزلہ یعتزلو اس کے میننگ میں الگ ہونا آتا ہے. فَدَعَاتْ تو اس نے پکارا، اس میں یہ اس نے کہاں سے آیا؟ فعل ماضی کہ آخر میں زبر یہاں کھڑی زبر ہو تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے واحد مذکر کی. فدعات اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو، انا بے شک ہؤلاء یہ قوم لوگ مجرمون مجرم ہیں. فاسری تو لے چل، فاسری بھی فعل امر ہے. اچھا اس کا روٹ ورڈ ہے سین را یا. سین را یا میں ہمیشہ رات کو چلنے کے میننگ آتے ہیں، جیسے ایک طرح قرآن میں یہ ایسے بھی آیا واللیل اذا یسر جب رات گزرے. پھر باقی سب میں جب یہ اسرا یسری کر کے آیا ہے تو اس کا مطلب لے چلو رات کو. آپ نے وہ بھی دیکھے نا جہاں پہ سورہ اسرا شروع ہوتی ہے، اس میں سبحان الذی اسرا بعبدہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس سے کہ جس نے اسرا بعبدہ جو اپنے بندے کو لے چلا، اور اس میں بھی رات کو لے چلے تھے وہ تب تھا. پھر یہاں پہ بھی فاسری فعل امر ہے تو لے چلو بعبادی میرے بندوں کو، عباد پلورل ہے، میرے بندوں کو لیلن راتوں رات. اچھا یہاں تک کا کر کے ہم اس کی اگزامپل میں دیکھتے ہیں. آپ جب بھی دیکھیں گے سین را یا یہ یوز ہوتا ہے ساتھ لیل کے راتوں رات کے میننگ بھی ساتھ ہی آتا ہے. آلموسٹ سیم آیت سورہ الشعراء آیت نمبر 52 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن کے اسری راتوں رات لے چل. تو اس میں ہی راتوں رات لے چل کے میننگ آ جاتے ہیں بغیر لیل کے بھی. عبادی میرے بندوں کو، انکم بے شک تم متبعون پیچھا کیے جانے والے ہو. اچھا متبعون قرآن میں 2 دفعہ ہے، دونوں دفعہ ایک جو ابھی آیت ہم پڑھ رہے ہیں اور ایک دفعہ آپ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 52 جو سیم ہے اس میں سیم ہے تم پیچھا کیے جانے والے ہو. تو مجہول کا صیغہ ہے، اس کی ٹرانسلیشن ایسے ہی یاد کرنی ہوگی. پھر ایک اور دفعہ دیکھ لیتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 81 میں، اس میں بھی لوط علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ فاسری تو لے چلو اپنے گھر والوں کو بقطع من اللیل رات کے ٹکڑے میں. تو یہ بیسیکلی رات کو ہی لے چلنے کے میننگ میں قرآن میں استعمال ہوا ہے. فاسری بعبادی لیلن لے چلو میرے بندوں کو راتوں رات، انکم بے شک تم متبعون پیچھا کیے جانے والے ہو.
میم پہ پیش ہے تو ٹرانسلیشن والے کر کے کی جا رہی ہے، اور متبعون مجہول سا ہے، یہ 2 دفعہ قرآن میں آتا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن کے پیچھے کیے جانے والے. وَاتْرُک اور چھوڑ دو، یہ بھی فعل امر ہے. وَاتْرُک اور چھوڑ دو، زیر جو ہے ملانے کے لیے اس کو، اور چھوڑ دو البحر سمندر کو رہوا ساکن. رہوا کا روٹ ورڈ راہا واو ہے، قرآن میں صرف یہیں پہ آیا ہے اور کہیں پہ بھی نہیں آیا ہے، تو اس کا آپ میمورائز کر لیں اسٹار لگا کے. رہوا ساکن چھوڑ دو، انہم بے شک وہ جندم لشکر ہے، مغرقون غرق کیے جانے والے. میم پہ پیش زبر، یہاں پہ بھی میم پہ پیش، تھرڈ لیٹر پہ زبر. تو بیسیکلی دونوں اصل میں مجہول ہی ہیں اور میم پہ پیش کی وجہ سے والے کر کے ٹرانسلیشن ہے. اور آپ ٹرانسلیشن دیکھیں کتنی ملتی جلتی. متبعون پیچھے کیے جانے والے ہوں، مغرقون غرق کیے جانے والے ہوں. کم کتنے ہی ترکو وہ چھوڑ گئے. وترک جو تھا فعل امر تھا اور چھوڑ دو، لیکن ترکو انہوں نے چھوڑ دیا. کم ترکو کتنے ہی وہ چھوڑ گئے، من جنات باغات، وعیون اور چشمے، وزروع کھیتیاں پلورل میں، ومقام اور مقام کریم عمدہ، ونعمت اور راحت و آسائش. اچھا نعمت، آپ ایک چیز اس میں ڈفرنس دیکھیں گے، ہمیشہ نعمت دیکھتے ہیں قرآن پہ نون میں زیر کے ساتھ، نون پہ زبر کے ساتھ صرف قرآن میں 2 دفعہ نعمت کر کے، ایک دفعہ یہاں پہ ہے، اور اس کے میننگ بھی تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے. راحت و آسائش جیسے اینڈ پلیزنٹ تھنگس، کوئی بھی جو اچھی چیزیں تھی پلیزنٹ تھنگس تھی، تو اس طرح کے میننگ ہے. نعمت کے میننگ نہیں کیے گئے، دیکھیں تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے. تو اسی لیے اس کو آپ ہائی لائٹ کر کے یاد کر لیجیے گا تاکہ اس کو آپ کو یاد کرنا ہوگا. ایک دفعہ اور نون پہ زبر ہے قرآن میں، سورہ مزمل کی آیت نمبر 11 میں، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، جو بڑی نعمتوں سے نوازے گئے خوشحال لوگ. اور تو اس میں بھی زیادہ اس طرح کی راحت و آسائش والے لوگ جو تھے، تو اولی النعمت ہی کر کے ایک دفعہ نون پہ زبر کے ساتھ یہاں پہ آیا قرآن میں بس. کانو تھے وہ فیہا جس نعمت میں، گولتا ہے آخر میں تو فیمنن کنسیڈر کیا جائے گا، تو پھر اس کے لیے ہے فاکہین عیش کرنے والے. فاکہین کا روٹ ورڈ ہے فا کاف ہا. فا کاف ہا روٹ ورڈ سے قرآن میں کئی دفعہ فاکہتن فواکہ فروٹس کے معنی میں جب اسم کی طرح ہے، اور فاکہ اس طرح فائل کا وزن ہے بیسیکلی فاکہ، تو اس لیے ٹرانسلیشن والے کر کے ہے فاکہین عیش کرنے والے. اس طرح قرآن میں 3 دفعہ نظر آتا ہے، اور اس کے میننگ کیا ہے؟ انجوائنگ، ڈیلائٹنگ، امیوز ہونا، جیسے یہاں پہ ہے کہ وہ نعمتوں میں عیش کرنے والے تھے. ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں سورہ یاسین میں آیت نمبر 55 میں کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل، وہ شغل میں فاکہون خوش ہو رہے ہوں گے، خوب مطلب مزے کر رہے ہوں گے. تو اس میں مزے کرنے کے میننگ ہے بیسیکلی، مزے کرنے میں اس کے یعنی کہ عیش کرنے کے میننگ آتے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں. پھر قرآن میں ایک دفعہ یہ اور ہے سورۃ طور کی آیت نمبر 18، فاکہین خوش ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے، جو بھی اللہ نے ان کو عطا کیا. اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو ادھر بھی مزے لینے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے. کذالک اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا اور وارث بنا دیا ہم نے ہا ان کا، کن کا؟ یہ ان جگہوں کا، قومن قوم، آخرین دوسری کو. آخر خا پہ زبر جب آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ادرس، دوسری، جیسے کہ دوسری قوموں کا ان کو وارث بنا دیا. اور آخر ہوتا تو ڈفرنٹ میننگ ہوتا ہے. فما تو نہ بکت روئے. اچھا بکت کا روٹ ورڈ ہے با کا یا، بکا یبکی کر کے قرآن میں جب آتا ہے اس کا مطلب رونا، ٹو ویپ. فما بکت، اور یہ تا جو ہے مؤنث کی ہے کیونکہ اس کا تعلق آگے کسی مؤنث سے ہوگا. فما بکت تو نہ روئے، علیہم ان پر، آسمان اور زمین، آسمان اور زمین. عربی میں آسمان اور زمین دونوں مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں، تبھی اس کے اندر یہ جو مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. فما بکت تو نہ روئے ان پر آسمان اور زمین. اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ اسراء میں آیت نمبر 109. وہ گر پڑتے ہیں اپنے تھوڑیوں کے بل، یبکون وہ روتے ہیں. تو یبکون، آپ کا یبکی رونے کے میننگ میں ہم نے ایک جگہ دیکھ لیا. سماء والارض آسمان اور زمین، وما کانوا منظرین اور نہ تھے وہ منظرین
مہلت دیے جانے والے. اب پھر اگین دیکھیں جب مغرقین مغرقون متبعون اس طرح منظرین اس میں بھی یہی دکھ رہا ہے آپ کو مہلت دیے جانے والے. اچھا اس نے دیکھیں نون ظاہرہ روٹ ورڈ کبھی ہم دیکھنے کے میننگ میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں نا لیکن انذرا ینذرو کر کے جب آتا ہے اس باب میں انذرا ینذرو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو گیو ڈسپائٹ مہلت دینا. جیسا کہ سورہ صاد کی ہم آیت میں دیکھتے ہیں آیت نمبر 79 اور 80 میں شیطان نے کہا ربی اے میرے رب فانظرنی پس مہلت دے مجھ کو اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قال فإنک بے شک تم من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں ہو. تو فانظر اس کا فعل ہو گیا مہلت دے اور منظرین یہی لفظ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو. تو بیسیکلی مجہول بھی ہے یہ اور یہ بھی ٹرانسلیشن قرآن میں نظر آتی ہے. آیت نمبر 30 وَلَقَدْ البتہ تحقیق نجینا نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو من العذاب المہین عذاب سے ذلت کے. مہین کا روٹ ورڈ ہاوا و نون رسوائی کے لیے ذلت کے لیے ہیوملیشن کے لیے قرآن میں نظر آتا ہے. من فرعون سے انہو بے شک وہ کانا تھا وہ عالین سرکش. آج کے لیسن میں ہم دیکھ چکے ہیں روٹ ورڈ جب انسانوں کی طرف ہوتا ہے تو یہ بری خصلت ہوتی ہے. من المسرفین حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. مسرف قرآن یہ بھی میم پہ پیش ہے اور نارمل جیسا منذرین مرسلین تھا اسے مسرفین حد سے بڑھنے والوں میں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخترناہم منتخب کر لیا ہم نے انہیں. جب ہم ملا کے پڑھیں گے تب بھی ہم پڑھتے ہیں وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ اور جب ہم الگ پڑھیں گے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر. زبر یا زیر ہوگی تو زیر لگا کے پڑھیں گے. اخترنا منتخب کر لیا ہم نے. اچھا اس کا روٹ ورڈ ہے خایارا. خایارا روٹ ورڈ جب بیچ میں تا کے ساتھ یہ تا جو ہے باب کی ہے بیچ میں جب اس باب میں آتا ہے اس کی میننگ ہوتا ہے ٹو چوز منتخب کرنا. ہم اردو میں بھی تو کہتے ہیں خود مختار ہے تو خود مختار بھی کیا کہ خود اپنے مرضی کی چیزیں چوز کرتے رہتے ہیں. تو مختار اردو میں نام بھی ہم رکھتے ہیں اختر بھی رکھتے ہیں تو وہ سب اسی سے ہے. خایارا روٹ ورڈ اور اخترنا منتخب کر لیا ہم نے. فعل ماضی ہے یہ اخترا یخترو اختارا یختارو تو اخترنا منتخب کر لیا ہم نے. اٹیچ پروناؤن ہم انہیں علی علم کی بنا پر ان کے علم کی وجہ سے. سورہ اعراف میں آیت نمبر 155 اس میں بھی وختارا اور چن لیا منتخب کر لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ تعلق تو انتخاب کیا. تو چوز کے میننگ میں ادھر بھی دکھ رہا ہے آپ کو. پھر سورہ قصص میں آیت نمبر 68 میں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اور وہ منتخب کر لیتا ہے جو چاہے اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی منتخب کر لے چوز کر لے آمین. اخترنا منتخب کر لیا ہم نے اٹیچ پروناؤن ہم انہیں علی علم کی بنا پر علی العالمین تمام جہانوں پر. وآتیناہم دی ہم نے انہیں من الآیاتی نشانیاں ما فیہ جو ان میں بلا ان آزمائش تھی مبین واضح کلیئر. یہاں پہ ہم لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں. اس میں جو بھی کمی ہوتا ہے غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی اللہ تعالیٰ سے معاف کرے. اس پہ بہترین حصے سے میں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن کا ہمارے حق میں اچت بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.